ریسپیکٹڈ راشد الرحمان صاحب یہ سب کا استاد ہے, اس کے سامنے بولنا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے, لیکن آپ کی اجازت سے سر میرے خیال میں جو ٹاپک دیا گیا ہے اس میں بنیادی بات رکھی گئی ہے. Very unfortunately, there's a specific school of thoughts in Islam Abad. اس میں جرنل بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, اور پولیٹیشنز میڈیا کے لوگ بھی ہیں, جوڈیشری بھی ہے. ان کو بلوچستان بہت اچھا لگتا ہے. They love Balochistan because it's a huge strategical important area bordering with Iran and Afghanistan. A beautiful سمندر جو کہ ہرمز کے دھیانے پہ ہے. This school of thoughts also love with resources of the Balochistan. Sui gas, Sandak, Rekodik and CPEC. But very unfortunately, they does not like the people of the Balochistan. This is it, Almiya. They like the Balochistan, resources of the Balochistan, and not the people of the Balochistan. Because میری رائے ہے کیونکہ آج تک بلوچستان کے عوام, میں تو کہتا ہوں پاکستان کے عوام کو بھی حق حاکمیت نہیں دی گئی ہے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے ریپرزنٹیٹیو کو سلیکٹ کریں. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی ریسورسز سے اپنی بچوں کی مستقبل کو چینج کریں. لیکن جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 75 سال ہیں بلوچستان مسلسل محرومیوں سے دچار ہے. وہاں پہ جو بنیادی انسانی ضروریتیں ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہے. اچھا, اس میں کچھ اسلام آباد کا قصور ہے, کچھ اسلام آباد کے پرو سردار نواب ان کا بھی قصور ہے, جو مل کے بلوچستان کو اب تک وہ پسماندہ رکھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کیونکہ اب تک اسلام آباد والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو سنڈیمن کی پالیسی ہے اس کو, ان سے پیار ہے ہماری اسلام آباد کی اسکول آف تھاٹس کو. وہ کہتے ہیں ایک سردار کو خوش کرو, عوام ویسی آپ کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں 21st سینچری میں یہ ورکیبل نہیں ہے. یہاں کے عوام پہ اسلام آباد کو بھروسہ کرنا پڑے گا. باقی میں مختصر یہ رکھوں گا کہ اس وقت سب سے بڑا برننگ پوائنٹ کیا ہے بلوچستان کا, وہ ہے انسرجنسی. 22 سال سے ایک انسرجنسی چل رہا ہے, اور میں بالکل آج اس آڈینس کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ پریزیڈنٹ زرداری رہا ہے, میاں نواز شریف رہے ہیں, یا عمران خان کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں اس کے کلوز نہیں رہا ہوں, لیکن سب کی یہ خواہش رہی ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ تھرو ڈائیلاگ حل ہو. بلکہ میں نے ایک ایفرٹس بھی کی تھی 2015 میں, اس کے اچھے بڑے نتیجے آئے. لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جب تک وہ نہیں چاہیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور بدقسمتی سے آج بلوچستان کے یہاں ہزاروں نوجوان ہوں, پنجاب میں ہے, they all are unsecure. روزانہ پنجاب میں بلوچستان کے بچوں کو یا پختون ہوں
یا بلوچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ریسنٹلی جو پشتون ان کو اٹھایا گیا ہے یا بلوچ اٹھائے گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے یہ مسئلے آگے نہیں جائیں گے, اس سے نفرتیں بڑھیں گی. بلوچستان میں تو روزانہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو یہاں پہ کسی لڑکے کو آپ نہیں اٹھاتے ہیں. تو میں یہ ایک ایشو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل فوری مذاکرات ہیں. مذاکرات کے علاوہ یہ بندوق سے حل نہیں ہوگا, یہ مذاکرات سے حل ہوگا. اس مذاکرات آپ کو ملیٹنٹ سے کرنا پڑ رہا ہے جو لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر مالک سے تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو آسما جہانگیر فاؤنڈیشن نے بھی یہاں بلایا ہے بغیر مذاکرات کے. تو مذاکرات سیکورٹی ایجنسی کی اور بلوچ ملیٹنٹ سے اس کی ضرورت ہے. 22 سال ہو گئے اس جنگ کو, اور اس کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. آپ کو مذاکرات کرنا پڑے گا, بازیاب لوگ ہیں ان کو دریافت کرنا پڑے گا. یہ جو غیر ضروری چیک پوسٹیں ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا, اور ایک ایسی ایٹماسفیئر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں 2 بندے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گواہی کے لیے, میں اور راشد رحمان صاحب 70s کے انسرجنسی میں, تو اس کا بھی حل مذاکرات سے نکلا نا. باقی میری دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو امیجیٹڈ حل ہے. لانگ ٹرم حل کے لیے یہ ہے کہ آپ کے بلوچستان کے عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. یہ راتوں رات جو آپ پارٹیاں بناتے ہیں, ٹپے لگاتے ہیں, یہ نہیں چلے گا زیادہ دیر تک. اور بلوچستان کے تمام وسائل بلوچستان کے عوام کے لیے ہونا چاہیے. اور جب تک آپ بلوچستان کے عوام پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے وقتاً فوقتاً اس میں مشکلات پیدا ہوں گے. ایک بات کے ساتھ میں بند کروں گا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کا ہے. کیا پاکستان میں حق حاکمیت کس کا ہے؟ کیا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یا طاقت کا سرچشمہ بندوق ہے؟ یہ آپ کو 75 سالوں میں تو آپ نے تعین نہیں کیا ہے. You must go for that. Otherwise, آپ پارلیمنٹ کو جب تک بااختیار نہیں بنائیں گے, جوڈیشری کو جب تک آپ آزاد اور میڈیا کو آزاد نہیں بنائیں گے, مجھے اپنا حق کا ووٹ کا حق نہیں دیں گے, I am doubtful. یہاں کافی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے, میں معذرت کے ساتھ راجہ صاحب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی چلے گی. اس کمپنی کو چلنے کے لیے بنیادی جو ہے نا, آپ کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے, پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہے, اور یہ پاکستان کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلاؤ گے تو پھر ٹھیک ہوگا. ادروائز یہی جو مشکلات ہیں یہ مشکلات رہیں گے. آخر میں آپ تمام لیڈیز اینڈ جنٹلمین آپ کا مشکور ہوں, اور آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا تو انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ایک سورس آف انسپائریشن ہے ہمارا, اور یہاں اتنے لوگوں کو اکٹھے کرنے کی. تو آئی تھنک دس شوڈ بی کنٹینیو. تھینک یو ویری مچ.